میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ میرے والد تھوڑا کماتے تھے، زندگی بس گزر رہی تھی کہ اچانک میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ جب میرے ماں باپ رشتہ دیکھ کر واپس آئے تو میں نے اپنی ماں کے چہرے پر تفکرات کے سائے دیکھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہاں ایسا کیا ہوا ہے جو میری ماں اتنی پریشان لگ رہی ہیں۔ خیر، میرے ماں باپ نے میرا رشتہ تو وہاں کر دیا۔ جب میں نے امی کو منع بھی کیا کیونکہ مجھے کچھ اچھی فیلنگز نہیں آ رہی تھیں۔ میرے شوہر تین بہن بھائی تھے، ایک بہن شادی شدہ تھی اور دوسرے شہر میں مقیم تھی، جبکہ ایک بہن میرے شوہر کے ساتھ انہی کے گھر میں رہتی تھی، اور یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ میری شادی ہوئی تو رخصتی کے وقت میری ماں نے مجھے جو نصیحت کی، اسے سن کر میں نے پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھا، کیونکہ ایسی نصیحت بھلا وہ کیسے کر سکتی تھی؟ کوئی بھی ماں ایسا نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے ایک ناراض ماں اپنی نظر اپنی ماں پر ڈالی اور پیا دیر سدھار گئی۔ میں اپنے شوہر کے گھر آئی تو سب نے میرا اچھے سے استقبال کیا، سوائے میری نند کے، جن کا رویہ عجیب کھچا کھچا سا تھا۔ مجھے میری ماں کی دی ہوئی نصیحت یاد آئی تو مجھے بے تحاشا غصہ بھی آیا کہ بھلا ایسے کیسے میں یہ بات پوری کروں۔ میری ساس بیچاری بیمار عورت تھی، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی۔ ایک دن میں کسی کام سے ان کے کمرے میں گئی تو مجھے ان کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے اندر قدم رکھا تو وہ دبے دبے لہجے میں میری نند سے کوئی بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً سے چپ ہو گئی تو مجھے کچھ شک سا ہوا۔ مجھے لگا شاید یہ میرے خلاف کچھ باتیں کر رہی ہیں، مگر میری نند کے جاتے ہی میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ میری نند کے پاس ایک بکری تھی اور اس کا معمول نوٹ مجھے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ میری بیوہ نند نے بکری پاس رکھی ہوئی تھی، مگر اس وقت مجھے بہت حیرت ہوئی جب نند رات ہی ہوتے ہی اس بکری پر کمبل ڈال دیتی اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے جاتی۔ کہتی یہ رات کو چوری ہو جائے گی، اس لیے اسے کمرے میں بند کر کے رکھتی ہوں۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو دیکھا نند کی بکری سٹور روم سے باہر آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ نند آج بکری کمرے میں لے جانا بھول گئی ہے۔ یوں بکری پکڑے جو ہی میں نند کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کچھ بھی مجھے دیکھنے کو ملے گا۔ میں پریشانی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک کھٹکے کی آواز پر میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میرے دل میں تجسس بڑھ گیا کہ آخر میری نند ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں پتہ کروا کر رہوں گی۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کا سوچ کر میں اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی، مگر جب صبح میری آنکھ کھلی تو گھر میں عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر آئی تو باہر میری ساس رو رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے اپنے شوہر کو دیکھا تو ان کا سر بھی جھکا ہوا تھا، اور پھر جو بات مجھے معلوم ہوئی اس نے اصل معنوں میں زمین نکال دی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آدھی رات کے اس پہر میں نند کے کمرے میں تھی کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ میرے سر اٹھا کر میری نند کو دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مسکرائی ہو۔ بھلا وہ کیسے اس صورتحال میں مسکرا سکتی تھی؟ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آیا۔ رات والا واقعہ سب کو بتاؤں، مگر مجھے جلد بازی سے کام نہیں لینا تھا۔ مجھے پہلے ثبوت اکٹھے کرنے تھے۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ آج رات میں جاگوں گی اور دیکھوں گی کہ آخر میری نند اس بکری کے ساتھ ایسا کیا کرتی ہے۔ سب کے سونے کے بعد آہستہ سے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک آئی تاکہ باہر جا سکوں، مگر جھٹکا مجھے تب لگا جب میرے کمرے کے دروازے کو تالا لگا ہوا دیکھا۔ یہ تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بے بسی سے میں اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی، کیونکہ جو راز مجھے معلوم کرنا تھا وہ تو اب میں معلوم کر نہیں سکتی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبح ہوتے ہی اپنی نند کی ساری باتیں اپنے شوہر کو بتا دوں گی، تاکہ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کی بہن آخر کرتی کیا ہے۔ ویسے میں نے ایک بات بہت شدت سے نوٹ کی تھی، اس گھر میں میری بیوہ نند کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر پھر وہ رات یاد کر میری ان کے لیے ہمدردی ختم ہو گئی، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کا اصل چہرہ میں سب کے سامنے لا کر رہوں گی۔ اب میں دن رات سوچوں میں گم رہتی، جبکہ میری نند کا معمول وہی تھا۔ وہ پورا دن گھر کے کام کرواتی اور شام ہوتے ہی اپنی بکری پر کمبل ڈال کر اسے لیے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایک رات جب میرے شوہر اپنا کام کرنے میں مصروف تھے تو میں نے ان سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا۔
جب میں ان کے پاس گئی، ان سے پوچھا کہ باجی اس بکری کو ہر وقت اپنے ساتھ کیوں رکھتی ہیں اور وہ ہم سے اتنا بات کیوں نہیں کرتی؟ مگر سامنے سے جن نظروں سے میرے شوہر نے مجھے دیکھا، میں ایک دم شرمندہ سی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ان کے رویے نے مجھے مزید شک میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن میں اپنے کام میں مصروف تھی جب مجھے باہر سے کچھ آوازیں آئیں۔ میں نے حیرت سے باہر کی جانب دیکھا، کیونکہ اس وقت گھر میں سوائے میرے اور باجی کے کوئی بھی نہیں تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں جلدی سے سامان رکھ باہر کی جانب آئی تو یہ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھے لگا کہ میں اب پاگل ہو جاؤں گی اس گھر میں رہی تو، کیونکہ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی نند کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، غصے سے منہ پھیرتی وہ فوراً سے اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ ان کا رویہ مجھے بہت بری طرح چبھا تھا۔ میرا دل کیا کہ ابھی جاؤں انہیں اچھے سے سناؤں، مگر پھر اپنے شوہر کا غصہ یاد آنے پر میں نے خود پر کنٹرول کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مگر میرے دھیان کے دھاگے وہیں باہر والے منظر پر الجھ کر رہ گئے تھے۔ میں اپنا کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلے دن پھر میں نے اپنے نند کو کچھ عجیب غریب حرکات کرتے دیکھا تو مجھے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں اپنے دماغ میں تانے بانے بننے لگی۔ گھر کا کوئی فرد انہیں کچھ بھی نہیں بولتا تھا، مگر اب الجھنے لگی تھی۔ مجھے ایسے ماحول میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ میں ذرا سا اپنے شوہر کو کچھ کہتی تو وہ ڈانٹ کر میرا منہ بند کروا دیتے۔ انہی دنوں مجھے میکے جانے کا اتفاق ہوا۔ میری نند میرے پاس آئی اور ایک شاپر میرے حوالے کیا۔ میں نے حیرت سے اس شاپر کو دیکھا اور پھر اپنی نند کو۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور ایسا اتنے عرصے میں پہلی بار ہوا تھا کہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہو۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں یہ شاپر اپنی امی کو دے دوں بنا کھولے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باہر جاتے ہوئے شاپر کو چیک کروں گی، کیونکہ مجھ سے اتنا خار کھانے والی میری نند میری ماں کے لیے تحفہ بھیجے، مگر شاید انہیں میری سوچ پڑ لی۔ جبھی اچانک سے انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ شاپر چھین کر میرے شوہر کے حوالے کر دیا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی کہ میرے شوہر نے تعجب سے مجھے دیکھا کہ میں ایک دم سے اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ چہرہ جو ابھی مسکرا رہا تھا اب وہیں ایک دم سنجیدگی چھا گئی تھی، اور جن نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی، میں نے جلدی سے رخ پھیرا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ جب میں اپنے گھر آئی تو میرے شوہر نے وہ شاپر میری والدہ کے حوالے کیا اور کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ میں اپنی ماں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، پھر کھانا کھایا۔ میں اس دوران سوائے ایک کمرے کے گھر میں کہیں نہیں گئی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو میری ماں کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے تبدیل ہونے لگے۔ وہ بار بار پریشانی سے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں پاگل ہو رہی ہوں۔ خیر، اپنی ماں کچھ ہی دیر میں ایسے باہر گئیں جیسے مجھے بہت قیمتی چیز باہر رکھی ہو۔ ان کے جاتے ہی میں جلدی سے ان کے پیچھے لپکی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا اور بے آواز آنسو بہاتے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اپنی ماں کے آنے سے پہلے میں نے خود کو سنبھالا، مگر اب اس جگہ رکنے کا میرا ذرا برابر دل نہیں کر رہا تھا۔ میری ماں بھی میری نہیں رہی، وہ بھی ان کے آگے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی ماں کے آنے سے پہلے میں نے اپنا چہرہ صاف کر لیا تھا اور خود کو میں نے نارمل ظاہر کیا۔ جب میری ماں آئی تو ان کے چہرے پر سکون سا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ان سے بات کی، پوچھا کیا بات ہے امی، آپ خوش لگ رہی ہیں؟ تو وہ بس مجھے دیکھ کر مسکرا دی، لیکن جواب نہیں دیا۔ باتوں کے درمیان میری نند کا تذکرہ چھڑا تو جس طرح میری ماں میری نند کی تعریفیں کر رہی تھی، مجھے اس سے حسد محسوس ہونے لگا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ضرور میری نند کالا جادو کرتی ہے۔ جب بھی تو میری ماں صرف 2 3 ملاقاتوں میں اس کی گرویدہ ہو گئی ہیں۔
میرے دل میں میری نند کے لیے ذرا جو ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس سے میری ماں کو جو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا، اپنے گھر آ کر بھی میرا دھیان میری ماں کی طرف ہی لگا رہا۔ یہاں اسے کوئی لفٹ نہیں کرواتا تھا تو اس نے میری بھولی بھالی ماں کو پھنسا لیا تھا۔ سوچ سوچ کر مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ گھر میں سب کے سو جانے کے بعد میں باہر آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب سوچوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی نند کے کمرے کی جانب دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا اور وہ بکری بھی اندر ہی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا اس بکری میں جو میری نند اسے یوں سنبھال کر رکھتی تھی؟ موسم سرد ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد شال اچھے سے لپیٹی ہوئی تھی اور باہر کا دروازہ کھول کر گلی میں جھانکا تو میری نظر سامنے گھر پر پڑی، جہاں اس کی بکری سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب یہ لوگ ان جانوروں کو باہر باندھ رہے ہیں تو میری نند کو کیا ضرورت ہے اس بکری کو اپنے کمرے میں لے جا کر گندگی کروانے کی؟ فضول میں ساری محنت مجھے کرنی پڑتی ہے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو عجیب سا محسوس کر میں کمرے سے باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں بے اختیار دروازے کو تھاما۔ یہ سب کیا تھا؟ میں جلدی سے بھاگ کر اپنی نند کے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ میرے اوسان خطا کر دیے۔ میری نند زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی تو مجھے ایک شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ میرے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کروں تو کیا کروں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ باہر جا کر سب کو جگاؤں، اور اس سے پہلے ہی ایسا کچھ ہوا کہ میں بالکل سن پڑ گئی۔ اس سے اگلا منظر مزید دل کو ہلا دینے والا تھا اور حیران کن تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے بس سامنے کا یہ انوکھا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھلا کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنی نند کو ہوش میں آتے دیکھ کر فوراً سے باہر نکل گئی، کیونکہ اگر میری نند مجھے دیکھ لیتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے اس راز سے میں واقف ہو گئی ہوں۔ مگر کچھ باتیں ابھی تک میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں اگر یہ باتیں کسی کو بتاتی تو وہ یقیناً مجھے پاگل سمجھتا، میرا مذاق ضرور بناتا۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ کبھی دیکھا نہ سنا، مگر میں اپنے آپ کو کیسے یقین دلاتی کہ یہ ایک خواب ہے، کیونکہ سب کچھ تو میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور یہ سب میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اکثر نندیں جادو کروا کر بھابھی کو پاگل کرواتی ہیں۔ مجھے اب اس بات پر یقین ہونے لگا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر ایک نظر اپنی نند کے کمرے کو دیکھا، جہاں اس وقت لائٹس بند تھیں۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل کیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنی نند کو دیکھا۔ وہ آج مجھے معمول سے کچھ الگ، بجھی بجھی سی۔ میرے دل میں یہ خوف آیا کہ کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں اگر انہوں نے بنا کچھ کہے معمول کے مطابق اپنا کام کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میرے دل میں آیا شک مزید پکا ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان سے اب اصل وجہ پوچھ کر رہوں گی کہ آخر یہ سب کیا ہے اور وہ کیوں ایسا کرتی ہیں۔ ان کی وجہ سے میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ ایک دن ہم سب کھانا کھانے بیٹھے تھے، تبھی میں نے مسکرا کر اپنی نند کو دیکھا اور آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ میں اپنی بات پر اپنی نند کے تاثرات جاننا چاہتی تھی۔ جب بھی میں نے بات کا آغاز کیا اور کہا کہ اس بار بقرہ عید پر باجی کی بکری کو ذبح کر دیتے ہیں، میرا یہ بولنا تھا کہ میری نند نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے سرزنش کی کہ کیوں میں نے ایسا کہا، مگر میں نے ان سے کہا کہ ہم باہر سے لانے سے بچ جائیں گے۔ اگلے دن حیران کن طور پر میری نند کمرے سے باہر نہیں آئی اور نہ ہی ان کی بکری۔ تیر نشانے پر لگتا دیکھ میں بے حد خوش تھی۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ اس بکری سے جان چھوٹ جائے۔ 2 دن تک میری نند کمرے سے باہر نہیں آئی۔ ان کا کھانا ان کے کمرے میں دیا جانے لگا۔ جب تک عید نہیں گزر گئی میری نند کا رویہ ایسا ہی رہا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیا ہے آخر اس بکری میں جو میری نند نے اتنا زیادہ رد عمل دیا کہ کمرے سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے، مگر میری نند کا معمول وہی تھا۔ گرمی آئی تو مجھے حیرت ہوئی
کہ وہ اپنے اے سی والے کمرے میں بھی بکری کو ساتھ رکھتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے ان کی شکایت کی، جس کی وجہ سے انہوں نے میری نند پر غصہ کیا، جس پر خاموشی سے میرے شوہر کی وہ ڈانٹ سنتی رہیں اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ اپنے شوہر کے رویے سے میں نے ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنی بہن کو پسند نہیں کرتے۔ جبھی میں اور شیر ہو گئی، اور اب میں کھلے عام اپنی نند پر طنز کرتی، جس پر وہ چپ رہتی۔ مگر ایک دن جب میں نے ان کی بکری کو تنگ کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئیں اور گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ خیر، میرے شوہر کے کہنے پر میں نے ان سے معافی مانگی، تب جا کر وہ کہیں چپ ہوئیں اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ مجھے غصہ تو بہت تھا، مگر میں صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں جو ہمیشہ صرف سوچتی آئی تھی، میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں رات میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب کو دکھا کر رہوں گی، کیونکہ اب میری برداشت کے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں باقاعدہ طور پر پورا پلان تیار کیا تاکہ میری نند کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے۔ میں نے اپنی پوری تیاری مکمل کی اور اب مجھے رات کا انتظار تھا، مگر میرا پلان مکمل نہیں ہو سکا، کیونکہ میرے گھر سے کال آ گئی، جسے سن کر میں جس حالت میں بیٹھی تھی اسی حالت میں بھاگ کر گھر گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بالکل ایسا ہی تو منظر تھا جو میں پہلے بھی 2 بار دیکھ چکی تھی۔ میں نے بھاگ کر اپنی امی کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میرا دل بند ہونے کو تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ میرے باپ بھائی میری ماں کے سرہانے کھڑے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ میری ماں بستر پر اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ میں مان ہی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ انہیں تو کوئی بیماری تک نہیں تھی، میں نے کبھی انہیں اتنا بیمار دیکھا ہی نہیں تھا۔ معمولی بخار پر بھی وہ ایسے کرتی تھی جیسے بہت عام سی بات ہے۔ میں اپنی ماں کے ہاتھوں کو لبوں سے دبائے بس روئے جا رہی تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میری ماں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور ہولے سے مسکرائیں۔ ان کو مسکراتا دیکھ میرے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ ڈاکٹر آئیں، اس نے چیک اپ کیا اور اس نے جو بات ہمیں بتائی وہ ہمارے سروں پر پہاڑ گرا گئی۔ میری ماں اتنے عرصے سے خاموشی سے اس بیماری سے لڑ رہی تھی اور ہم لا علم تھے۔ میری ماں نے میرے ہاتھوں میں ایک کاغذ تھمایا اور مجھے نصیحت کی کہ ان کے جانے کے بعد میں اس خط کو پڑھوں۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی، مگر وہ مجھے چپ کروانے کی بجائے مجھے روتا چھوڑ گئیں۔ اس دنیا میں وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی۔ میرے دل کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ ہوش تب آیا جب اماں نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران زدہ ہوئی کہ اماں کے پاس بھی بکرا بکری تھی، اور اماں جی وصیت کے مطابق اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا کہا گیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جن جانوروں کو اماں نے اس دن میرے سامنے اتنا خیال سے رکھا، اب کیسے انہیں قربان کرنے کا حکم دے سکتی ہیں۔ خیر، اماں کی وصیت پر عمل ہوا۔ ان بکروں کو ذبح کر کے ان کا کھانا غریبوں میں اماں کے نام پر تقسیم کیا گیا۔ میں پورا ایک ہفتہ اپنے گھر پر رہی۔ جب گھر واپس آئی تو اپنی نند کی بکری دیکھ کر مجھے ایک دم سے اماں کا خط یاد آیا۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں خط پڑھتی جا رہی تھی، میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں، کیسے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کروں۔ میرے شوہر کمرے میں آئے تو مجھے یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے، مگر میں نے ان کو سب کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں بس روتی رہی۔ میری ساس میرے کمرے میں آ گئی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ میں اماں کے جانے پر غم زدہ ہوں، مگر میرا تو غم ہی بدل گیا تھا۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ میری ساس نے مجھے گلے سے لگایا تو میں اپنا ضبط کھو کر بے تحاشا رو پڑی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ میری اماں کے ساتھ ہوا وہ دوبارہ کسی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ تبھی میں نے موقع ملتے ہی اپنے شوہر کو اپنے اماں کا دیا ہوا خط پڑھایا، جسے پڑھ کر انہیں سکتہ ہو گیا۔ میں جانتی تھی اس کی حالت بھی ایسی ہی ہوگی۔ میری ماں کو کینسر جیسی بیماری تھی، مگر ہم نے کبھی ان پر توجہ نہ دی اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاموش زندگی گزارتی رہیں۔ پھر ایک دن وہ میرا رشتہ دیکھنے آئی تو میری نند سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں ایک ہی بیماری سے لڑ رہی تھیں۔ میری نند کو بھی کینسر تھا، مگر کوئی بھی ان پر توجہ نہیں دیتا تھا
اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد شاید کوئی ان کی بخشش کی دعا کرنے والی بھی نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک بکری پالی، جب وہ مر جائیں گی تو کم از کم ایک وقت ہی صحیح بھوک سے بے حال لوگوں کو کھانے کے بعد انہیں دعا تو دیں گے، ان کی مغفرت کی دعا تو کریں گے۔ ان کی یہ سوچ جان کر ہم دونوں ہی غم میں تھے۔ ہم واقعی اپنی زندگیوں میں اتنا مگن ہو گئے تھے کہ ہمیں اپنے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہیں تھا۔ میری نند بیوہ تھی، ماں باپ پر بوجھ تھی، تبھی کوئی اسے پوچھتا نہیں تھا۔ اس کی سوچ جان کر میرے شوہر بھی بے حد شرمندہ ہوئے اور ہم دونوں نے جا کر اسے معافی مانگی۔ تنہائی کا شکار انہوں نے ایک جانور کو اپنا ساتھی بنایا ہوا تھا، اس کی دیکھ بھال کی کہ قیامت کے دن وہ ان کے لیے گواہی دے گا۔ میں اور میرے شوہر اس واقعے کے بعد بالکل بدل گئے تھے۔ میں نے اپنی نند کا خیال رکھنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ میں اپنی اماں کو کھو چکی تھی، مگر میں ایک اور ماں کو بیٹی کے دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر میری نند پر توجہ دینے لگے۔ مجھے یہ دکھ تھا کہ میری ماں کے برے وقت میں نے ان کے کام نہ آ سکی، میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میں اپنی نند کی احسان مند تھی کہ اس نے میری ماں کے بارے میں سوچا۔ میرے شوہر نے ایک اچھے ڈاکٹر سے میری نند کا علاج کروانا شروع کیا اور میں نے ایک نئی عادت بنائی۔ میں جب بھی کچھ پڑھتی اپنی ماں کے علاوہ ان سب کو بخش دیتی جن کے لیے پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمیشہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے قدر کر لیں، اور ورنہ بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ میری نند کا علاج اب بھی ہو رہا ہے، ہماری توجہ سے اس کی صحت بہت اچھی ہو رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کب تک ہمارے ساتھ ہیں، مگر جب تک ہیں ہم انہیں اب اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری آج کی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔